کہ یہی وہ دور ہے جو ان سب احادیث کے مطابق بہت تیزی سے گزر رہا ہے، جس کی پیشگوئی آقا دو جہاں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے کر دی تھی۔ یعنی ایک ایسا دور جو قرب قیامت کی بتائی گئی تمام نشانیوں کے بیان کردہ مناظر کو واضح کر دیتا ہے۔ لہٰذا بے شمار احادیث میں قیامت کے قریب مسلمانوں کی حالت زار کے بارے میں کی گئی پیشگوئیاں ملتی ہیں جو آج کے مسلمانوں کی حالت پر دلالت کرتی ہیں۔ جیسا کہ ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ دو بڑے گروہ آپس میں جنگ کریں گے، ان کے درمیان زبردست خون ریزی ہوگی، تقریباً 30 دجال پیدا ہوں گے، ان میں سے ہر ایک دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا رسول ہے اور علم اٹھا لیا جائے گا، زلزلوں کی کثرت ہوگی اور زمانہ ایک دوسرے کے قریب ہوگا، اور حرج یعنی قتل کی زیادتی ہوگی، اور اس وقت تم میں مال کی کثرت ہوگی کہ بہتا پھرے گا، اور مال کا مالک قصد کرے گا کہ کوئی اس کے صدقہ کو قبول کر لے، اور وہ اس کو پیش کرے گا، اور جس کو پیش کرے گا وہ کہے گا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں، اور اس وقت لوگ بڑی بڑی عمارتوں پر فخر کرنے لگیں گے، اور اس وقت ایک شخص کسی کی قبر کے پاس سے گزرے گا تو کہے گا کہ کاش میں اس جگہ ہوتا، اور آفتاب مغرب سے طلوع ہوگا۔ جب آفتاب مغرب سے طلوع ہوگا تو لوگ اسے دیکھیں گے، سب ایمان لے آئیں گے، اس وقت کسی کا ایمان نفع نہ دے گا۔ خواتین و حضرات، اگر ان پیشگوئیوں کا آج کے دور کے ساتھ موازنہ کیا جائے تو نہایت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ اکثر اسلامی ممالک میں یہ علامات کثرت کے ساتھ ظاہر ہو رہی ہیں۔ یعنی دو بڑے گروہوں میں جنگ کی پیشگوئی کو آج کے حالات کے پیش نظر دیکھیں تو پتہ چلتا ہے آج دو بڑے مسلکوں کا آپس میں جھگڑا ایک عام سی بات بنا ہوا ہے۔ عراق، ایران، لبنان، یمن اور شام کو ہی دیکھ لیجئے، یہاں پر مسلک اور اپنے اپنے مذہب کے نام پر کس قدر خون خرابہ ہو رہا ہے۔ دونوں گروہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں، حالانکہ دونوں ہی ایک اللہ اور اس کے ایک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اس کے بعد 30 دجال کی دوسری پیشگوئی کے مطابق خود کو مہدی یا اللہ کا نبی ہونے کا دعویٰ کرنے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے اب تک 62 کی تعداد کو پہنچ چکے ہیں، جن میں سے بہتوں نے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا تو کسی کو اس کے ماننے والوں نے مہدی کہنا شروع کر دیا، اور بعض کو اللہ کا نبی ماننے لگے۔ اس کے بعد علم کو اٹھا لیے جانے کی تیسری پیشگوئی کو بھی آج ہم پورا ہوتے دیکھ رہے ہیں۔ دوستو، آج جہلا کی کثرت ہونے کے ساتھ ساتھ ہر کوئی عالم دین بنا پھرتا ہے۔ ٹیکنالوجی نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ آپ کے تھوڑے سے تلاش کرنے پر مطلوبہ قرآن کی آیتیں اور احادیث تو آسانی سے مل رہی ہیں، لیکن فہم قرآن و حدیث آج ہمارے اندر نہیں رہا۔ اگر کسی انسان سے یہ ٹیکنالوجی کو چھین لیا جائے تو وہ اتنا معذور ہو جاتا ہے جیسے کوئی لنگڑا شخص اپنی بیساکھیوں سے محروم ہو جائے۔ خواتین و حضرات، حدیث کی چوتھی پیشگوئی کے مطابق قتل و غارت گری کا عام ہونا بھی ہمارے سامنے ہے۔ آج لوگوں کا قتل عام ایک عام سی بات بن چکا ہے۔ ذرا ذرا سی بات پر لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے۔ سیاسی مفادات کی خاطر انسانی جان کی اب کوئی اہمیت نہیں رہی، جس کی جیتی جاگتی مثال شام، عراق، لیبیا اور برما ہے، جہاں آئے دن عام شہریوں پر بم برسا کر تو کہیں گولیاں چلا کر موت کی ابدی نیند سلا دیا جا رہا ہے۔ مارنے والا اس میں نہ بوڑھے دیکھتا ہے اور نہ بچے۔ اسی طرح حدیث کی 5ویں پیشگوئی کے مطابق مال کی کثرت اور مقابلے میں ایک سے بڑھ کر ایک شاندار عمارت بنا کر اس پر فخر کرنا اور لوگوں کو مال کی بنیاد پر افضلیت ملنا عام ہو چکا ہے۔ محترم خواتین و حضرات، اس بات کا اندازہ ہمیں بخوبی ہے کہ مسلمانوں نے اسلام کے ابتدائی سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت میں بھی اور بعد میں بھی اس حال میں بسر کیے کہ ان کی زندگی بہت تنگی اور سخت فقر و فاقہ کی تھی، حتیٰ کہ ایک کے بعد دوسرا مہینہ بھی گزر جاتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر چولہے میں آگ نہ جلتی۔ ان کا گزارا محض 2 چیزوں، پانی اور کھجور پر ہوتا، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ ان قریب حالات بدل جائیں گے، اور قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ دولت کی ریل پیل ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مال کی اس قدر کثرت ہو جائے گی کہ ایک شخص اپنی زکوٰۃ لے کر مہینے تک پھرتا رہے گا مگر اسے کوئی مستحق نہیں ملے گا، اس لیے کہ لوگ اس سے بہت غنی ہوں گے۔ دوستو، ویسے تو آج کل ایسے معاملات کا ہونا اس قدر زیادہ تو نہیں، لیکن جس زوروں سے مسلمان طبقہ پیسوں کے شوق میں اندھا ہوتا جا رہا ہے، ان دنوں کو بھی دیکھنا مشکل نہیں جب ایسے معاملات کثرت سے پائے جائیں گے۔
البتہ حدیث کی دوسری نشانی واضح طور پر پوری ہوتی دیکھی جا سکتی ہے کہ لوگ اونچی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے کے مقابلے پر ہیں۔ جیسے کہ دبئی میں برج خلیفہ کی عمارت دنیا کی سب سے اونچی عمارت بنی، تو ساتھ ہی شہزادہ ولید بن طلال نے جدہ میں اس سے بھی بڑی عمارت بنانے کا اعلان کر دیا جو زیر تعمیر ہے۔ ناظرین گرامی، اس کے علاوہ بھی کئی ایسی علامات اور فتنے ظاہر ہو چکے ہیں جو قیامت کے قریب ہونے کی نشاندہی کرتے ہیں۔ جیسا کہ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ قرب قیامت لوگ مسلمانوں پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گے جس طرح ایک برتن میں گوشت کا ٹکڑا ہو اور لوگ اسے کھانے کے لیے ٹوٹ پڑتے ہوں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم اس وقت تعداد میں کم ہوں گے؟ تو اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اس وقت تم تعداد میں بہت زیادہ ہوگے، لیکن تمہاری مثال سمندر کے جھاگ کی طرح ہوگی جو ہوا آنے پر بہہ جاتا ہے۔ لہٰذا آج دیکھیے کہ اقوام عالم ملت اسلامیہ پر کس طرح ٹوٹ پڑی ہے اور مسلمان ہر جگہ پٹتا نظر آ رہا ہے، حالانکہ مسلمان تعداد میں دوسری اقوام سے زیادہ ہیں۔ اس کی ایک وجہ مسلمانوں کا دوسری قوم کے دلوں سے رعب کا ختم ہو جانا بھی شامل ہے، جس کا تذکرہ ہمیں احادیث مبارکہ سے ملتا ہے۔ اور آج ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ دشمنوں کے دلوں سے مسلمانوں کا رعب نکل چکا ہے اور وہ اہل اسلام کو بے وقت سمجھ کر ان کے خلاف جنگیں برپا کرتے اور ان پر حملے کرتے ہیں، مگر مسلمان تعداد میں زیادہ ہونے کے باوجود کچھ بھی کرنے سے قاصر ہیں۔ محترم خواتین و حضرات، اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری زمانے میں جہاں برائیوں کی کثرت اور شہوتوں کے انتشار کی پیشگوئی کی ہے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ زنا بہت پھیل جائے گا اور نوبت یہاں تک پہنچ جائے گی کہ ایک شخص راستے میں سب کے سامنے کسی عورت سے زنا کرے گا۔ جبکہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک یہ صورتحال پیدا نہ ہو جائے کہ زمین پر کوئی بھی ایسا شخص نہ رہے گا جس کو اللہ کی ضرورت ہو۔ نوبت یہاں تک پہنچ جائے گی کہ دن کی روشنی میں علی الاعلان راستے کے عین بیچ ایک عورت سے زنا کیا جائے گا اور کوئی شخص اس پر اعتراض نہ کرے گا اور نہ ہی اسے ہٹانے کی کوشش کرے گا۔ اس دن معاشرے کا بہترین شخص وہ ہوگا جو اس زانی مرد سے کہے گا کہ تم نے اسے راستے سے تھوڑا ہٹا ہی لیا ہوتا۔ یہ بات کہنے والے کی حیثیت اس دور میں وہی ہوگی جو آج تمہارے درمیان ابو بکر و عمر کی ہے۔ ناظرین، یہ دو علامتیں، ایک تو یہ کہ زنا کا عام ہو جانا اور چار سو آرام سے پھیلا دیا جانا، دوسری یہ کہ زنا علی الاعلان کیا جانا اور اسے دوسروں سے چھپانے کی کوشش نہ کرنا کس قدر عام ہو چکی ہیں، اس بے حیائی کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ اس کے بعد حدیث میں قرب قیامت کی علامت میں موٹاپے کے ظاہر ہونے کا بھی ذکر کیا گیا ہے، جبکہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ انسان کی ہر قسم کی خدمت کے لیے مشینیں اور آلات موجود ہونے کی وجہ سے نتیجہ یہ ہوا کہ چھوٹے بڑے سب موٹاپے کا شکار ہو گئے۔ صورتحال اس حد تک خراب ہو چکی ہے کہ عالمی اعداد و شمار کے مطابق دنیا کی آبادی کا قریباً 6واں حصہ وزن میں اضافے کے مسئلے کا شکار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ایسی دواؤں کی بہت کثرت ہو گئی ہے جو وزن گھٹانے، موٹاپے کے علاج اور معدے کی کارکردگی میں معاون ہوتی ہیں۔ ناظرین، ایک اور مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اہل شام تباہی و بربادی کا شکار ہو جائیں تو پھر تم میں کوئی خیر باقی نہ رہے گی۔ اس حدیث کے حساب سے عرب ممالک کے سنہرے دور کے خاتمے کی اہم وجہ ملک شام کے موجودہ حالات ہیں۔ لہٰذا اب دوسرے ممالک جو بھی جھوٹے بہانے بنائیں، لیکن ان سب کا اصل ہدف جزیرۃ العرب ہے، کیونکہ کفار کا عقیدہ ہے کہ دجال مسیحا ہے۔ اس وجہ سے یہ لوگ دجال کے انتظامات مکمل کر رہے ہیں، جس کے لیے ان کا مقصد عرب ممالک میں عدم استحکام پیدا کرنا ہے، کیونکہ حضرت مہدی کے ظہور سے قبل یہود و نصارہ ملک شام پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں اور یہ ہو کر رہے گا۔ جبکہ پیشگوئی کے مطابق آخری زمانے میں جب مسلمان ہر طرف سے مغلوب ہو جائیں گے اور مسلسل جنگیں ہوں گی تو شام میں بھی عیسائیوں کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ اس کے بارے میں تفصیلاً علماء کرام بتاتے ہیں کہ سعودیہ، مصر اور ترکی باقی نہ رہیں گے، ہر جگہ کفار کے مظالم بڑھ جائیں گے، امت آپسی خانہ جنگی کا شکار رہے گی۔ عرب یعنی خلیجی ممالک، سعودی عرب وغیرہ میں بھی مسلمانوں کی باقاعدہ پرشوکت حکومت نہیں رہے گی اور خیبر کے قریب تک یہود و نصارہ پہنچ جائیں گے، جبکہ بچے کچے مسلمان مدینہ منورہ پہنچ جائیں گے۔ اس وقت حضرت امام مہدی مدینہ منورہ میں ہوں گے۔ اس کے علاوہ دوسری طرف دیکھا جائے
تو دریائے تبریہ بھی تیزی سے خشک ہو رہا ہے، جو کہ حضرت مہدی کے ظہور سے قبل خشک ہونے کی نشاندہی کی گئی ہے، جبکہ مشرق وسطیٰ کے حالات کو خصوصاً مسلمانوں اور ساری دنیا کے حالات کو دیکھتے ہوئے صاف نظر آتا ہے کہ دنیا ہولناکیوں کی جانب بڑھ رہی ہے جو عالمی جنگوں کی طرف اشارہ کرتی ہیں، جبکہ ہندوستان اور پاکستان کی بڑھتی ہوئی رنجشیں اور کشمکش سے لگتا ہے کہ حالات غزوہ ہند کی طرف رخ کر رہے ہیں، جس کا تفصیلاً ذکر ہم اپنی پچھلی ویڈیو میں کر چکے ہیں۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان تمام فتنوں کے شر سے محفوظ رکھے، آمین۔ دوستو، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کرتے ہوئے فیس بک اور واٹس ایپ پر اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے، اور کمنٹ باکس میں ہمیں اپنی قیمتی تجاویز سے ضرور آگاہ رکھیے گا۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔